اسماعیل علیہ السلام جب 11 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو اللہ پاک کی جانب سے ذبح کا حکم آیا. اور غور کریں، بڑے عجیب لطائف ہیں اور بڑے عجیب جو ہے نقطے ہیں اس کلام کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے تدریجاً حکم دیا. ایک صورت یہ ہے براہ راست یوں کہہ دیا جاتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ایسا نہیں کہا، خواب میں دکھایا. اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا نا کہ جناب یہ آج ہم نے اسے بیٹے کا حکم دینا ہے اور کل پھر اس بیٹے کے حکم سے حکم منتقل ہو کر وہ ایک جانور کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ پہلے دن سے جانور کا حکم اللہ پاک نے کیوں نہیں دیا؟ یہ آہستہ آہستہ جو حکم دیا اس میں باپ، بیٹے، ماں تینوں کا امتحان ہے، تینوں کا امتحان بہت بڑا امتحان ہے. جس امتحان کو اللہ کہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور بہت بڑا امتحان ہے، بلاء عظیم ہے، بہت بڑا امتحان ہے. جس امتحان سے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجر کو اور حضرت اسماعیل کو گزارا گیا. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان لیا، وطن چھڑوا دیا، اپنے وطن کو چھوڑو. دوسرا امتحان لیا، اپنی زبان کو چھوڑ دو. تیسرا امتحان لیا، اپنی قوم کو چھوڑ دو. سب چھوڑ دیا، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. قوم کو چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے. جس عمل سے اللہ راضی ہو جائے اس عمل کو اختیار کرو. وطن کو چھوڑ دو اللہ کی رضا کے لیے. والدین کو چھوڑ دیا اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر چوتھا امتحان اللہ پاک نے یہ لیا کہ اس شیرخوار بچے کو اور بی بی حضرت ہاجر کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کا حکم آ گیا. ان کو بھی یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، جہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی آدم ذات، انسان کا نہ کوئی حتا پتا، نام ہی نہیں کسی انسان کا، وہاں چھوڑنے کا حکم دیا. اور اتنا سخت امتحان آیا، حکم دیا کہ چلے جاؤ، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. کہنا بڑا آسان ہے، جانتے نہیں ہیں کہ گھر سے ایک فرد جب سفر پر نکلتا ہے، 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے جب باہر نکلتا ہے تو گھر میں کیا کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی جناب سفر کی یہ صورت، یہاں تو یہ حال ہے کہ اچھا بھائی 6 ماہ کے بعد واپس آ جائیں گے، سال کے بعد آ جائیں گے. اچھا بھائی رابطے تو رہیں گے نا، ٹیلی فون پر رابطہ رہے گا، خط و کتابت سے رابطہ رہے گا. وہاں تو رابطے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. کیا پتہ یہ کب تک حکم ہے، کیا پتہ یہ کتنے دن کا حکم ہے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، ہاجر نے پیچھے سے آواز دی، کہاں؟ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. حکم تھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. پھر پوچھا کہاں جا رہے ہیں، پھر کچھ جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کوئی جواب نہیں دیا. پھر حضرت ہاجر کے دل میں خود خیال آیا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں اللہ کا. سر ہلایا، اللہ کا حکم ہے. بس پھر اس ہاجر کی استقامت دیکھیے. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک نبی کی بیوی ہے اور نبی کی ماں ہے اور نبی کے گھر میں جو ہے پرورش پانے والی ہے. تو کیا جواب تھا؟ اچھا اگر اللہ پاک کا حکم ہے تو اللہ پاک مجھے ضائع نہیں کرے گا. آج یہی ایک بھروسہ ایک ماں کا اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے. اللہ کی ذات عالی پر یہ بھروسہ ہو، اچھا اللہ پر، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا. تو عقیدے کی آج بڑی کمزوری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہر سال جو منائی جاتی ہے اور ہر سال قربانیاں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ایک ماں وہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرے، ایک بیٹا اپنے اندر وہ عقیدہ پیدا کرے، ایک باپ اپنے اندر وہ عقیدہ پیدا کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا سب کچھ چھوڑنے کا. ہر آدمی قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ دل میں رکھے کہ اگر مجھے یہ سب کچھ چھوڑنے کا حکم آیا میں بھی چھوڑ دوں گا. پھر نہ معلوم کتنا وقت گزر گیا، شیرخوار بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے. کتنا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا؟ اور پھر اس کے بعد جب بچہ جوانی کو پہنچا، 11 سے 13 سال کی عمر کے بیچ کا لفظ ہے، فلما بلغ معه السعی، کہ جب دوڑنے لگے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ہر معاملے میں، مشاورت میں ساتھ رکھا. اب پھر حکم آیا کہ اسے ذبح کرو، اور ذبح کا حکم بھی عجیب طرح سے اللہ پاک نے دیا. ایک عرض کیا کہ خواب کے ذریعے سے، اور یہ بات آئی کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. محبوب چیز کو. ابراہیم علیہ السلام پہلے دن جس دن خواب آیا اس دن صبح اٹھے اور اونٹوں کو قربان کیا. 100 اونٹ قربان کر ڈالے. پھر حکم آیا اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. پھر دوبارہ سے اونٹ قربان کیے. پھر حکم آیا محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. اللہ اکبر. سوچا
غور کیا، پھر سمجھ گئے یوم عرفہ، عرفہ کا معنی پہچان کرنا، پہچان. تو 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ اس لیے کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آج پہچان گئے کہ میرے رب کی منشا کیا ہے. 9 ذی الحجہ کو یہ پہچان ہو گئی کہ میرے رب کی منشا یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کروں. فوراً بیٹے سے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، مجھے یہ خیال ہوا اور میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر بیٹے نے کہا کہ نہیں ابا جان نہیں ہرگز نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے. نہیں، ابا جان یہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی ثواب میں مکمل طور پر شریک ہو، اور رضامندی کے ساتھ وہ بھی جب کہے گا کہ اے ابا جان آپ یہ حکم پورا کیجئے، تو اللہ پاک بھی اس کو بے انتہا اجر عطا فرمائے. ثواب میں شریک کرنا مقصد تھا. وہ بیٹا بھی اسماعیل جیسا اونہار بیٹا. اور آپ تصور کریں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اونہاری اور ہوشیاری کا یہ حال کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے پیدا ہونا ہے. تو وہ کتنا ہونہار بچہ ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحہ کا بیٹا ہوں. ذبیح اسماعیل بھی ذبیح ہیں اور میرے باپ عبداللہ بھی ذبیح ہیں. اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح ہونا تو یہ واضح ہے، عبداللہ کا ذبیح ہونا بھی ایک عجیب واقعہ ہے، ایک بڑے واقعے اور قصے کی طرف اشارہ ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے ایک مرتبہ نظر مانی، اور وہ نظر مانی کہ اب اگر میرا بیٹا ہوا تو اس کو میں ذبح کروں گا، اللہ کے نام ذبح کروں گا. اللہ پاک نے بیٹا دے دیا، عبداللہ پیدا ہو گئے. اب اس نظر کو پورا کرنے کی جب بات آئی تو بہنیں آڑے میں آ گئی، رکاوٹ میں آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کہ ہم بھائی کو کیسے ذبح ہونے دیں گے؟ نہیں. اچھا کیا جائے؟ کہا کہ کسی سے مسئلہ پوچھا جائے. اس وقت انجیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک راہب تھے، اس کے پاس چلے گئے. کہا وہاں جا کے مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں. چنانچہ بات دریافت کی تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ 100 اونٹ قربان کر دو تو یہ بیٹے کی طرف سے قربانی ہو جائے گی. چونکہ ایک انسان کی دیت جو ہے وہ 100 اونٹ شریعت نے مقرر کی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو قاتل کے ذمے جو ہے وہ 100 اونٹ کی دیت ہے کہ اس کے جرمانہ دینا پڑے گا کہ مقتول کے ورثاء کو وہ 100 اونٹ دیت دے گا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ قسم سے بری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ 100 اونٹ ذبح کریں. تو اسی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میں انا ابن الذبیحتین، کہ میرے والدین میں 2 جو ہے وہ دونوں کے دونوں ذبیح ہیں، اسماعیل اور عبداللہ دونوں کے دونوں ذبیح ہیں. اللہ اکبر. تو پھر عرض یہ کر رہا تھا کہ اس قدر رضامندی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابتی افعل ما تؤمر. اور یہ یا ابتی کے لفظ کے اندر بڑا عجیب جملہ ہے. یا ابتی انتہائی محبت بھرا لہجہ ہے، اے میرے پیارے ابا جان. یہ نہیں کہ اب تو ابا کے ہاتھ میں چھری آ گئی اور یہ تو میرا دشمن بن گیا، اس نے تو مجھے کاٹنا ہے. نہیں، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر لیجیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا صبر کروں گا، نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ صبر کوئی میرا کمال نہیں ہے، اللہ پاک کی عطا ہے. اور دوسرا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ صبر کرنے والا اس دنیا میں کوئی اکیلا نہیں ہوں، اور بھی ہیں. اسماعیل علیہ السلام بھی تیار، ابراہیم علیہ السلام بھی تیار. ماں بہرحال ماں ہوا کرتی ہے، ماں کو بتائے بغیر لے کے چلے گئے، صراحت نہیں کی کہ جناب کہاں جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے مکمل ارادہ کر لیا، تیاری کر لی، اسباب سارے ذبح کے سارے ساتھ لے لیے. اور جناب اسباب جب سارے کے سارے لے جانے لگے، شیطان آیا خیال ڈالنے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے حضرت ہاجر کے پاس. معلوم ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، کہاں والد ہیں، کہیں لے کے جا رہے ہوں گے، کہاں نہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو ہاجر کا جواب یہ تھا کہ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟
تو پھر شیطان نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس لیے اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم ہے یہ کہا تو پھر حضرت ہاجر نے کہا کہ اچھا پھر ایک اسماعیل نہیں 100 اسماعیل ہوں، اللہ کے نام پر قربان ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس ماں کا نظریہ تھا، اس ماں کا عقیدہ تھا۔ آج مائیں دیکھیں کہ اپنے اولادوں کی تربیت ہم نے کیسی کی ہے۔ اول تو خود دین سے دور، اور پھر دوسرا اولادیں بھی دین سے بے حد دور، بے حد دور۔ آج ہماری اولادیں اللہ کے حکم پر نیند قربان نہ کریں، نماز کا حکم آیا آرام قربان نہ کریں، اور ہم جو ہے یہ تصور کریں کہ اس قربانی کے ذریعے سے ہمیں جنت مل جائے گی اور قیامت میں ہمارا حشر حضرت ہاجر اور ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے ہاں ضابطہ عدل ہے، انصاف ہے، انہوں نے تو سب کچھ سچ کر کے دکھایا۔ ہم سے جان کا مطالبہ تو دور کی بات، خواہشات ہم نہیں چھوڑ سکتے، نفس کی پیروی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آج یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں جی، دنیا میں چلنا بھی تو ہے، دینداری بھی اختیار کرنی ہے، دنیا داری بھی اختیار کرنی ہے۔ آج دنیا داری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ حلال بھی چلے گا، حرام بھی چلے گا، دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ اسلام آپ کو اور مجھے دنیا داری سے نہیں روکتا، کاروبار سے نہیں روکتا، کاروبار کیجئے، ملازمت سے نہیں روکتا، دنیا کی ترقیوں سے نہیں روکتا، کیجئے سب چیزیں، لیکن شریعت کے جو حدود متعین ہیں ان حدود کے اندر رہ کر ترقیاں کیجئے۔ شریعت کے بتائے ہوئے جو حدود ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے مال کمائیے۔ اچھی بات ہے مال کمایا جائے، مال کے اندر زیادتی بھی منع نہیں ہے، زیادہ کمایا جائے، لیکن حلال اور جائز طریقے سے۔ اللہ پاک کا جہاں حکم آئے وہاں سب چیزوں کو انسان چھوڑ دے۔ تو حضرت ہاجر کے جواب کا پر غور کیجئے، اور میں اس پر غور کریں کہ اگر یہ ایک اسماعیل ہے 100 اسماعیل بھی ہوتے تو اللہ پاک کے نام پر اسے میں قربان کر دیتی۔